بات دو آؤ سب کے سب یہاں۔ فیاض کا فتنہ ہے۔ فیاض کا فتنہ خاص طور پر پریشان حال لوگ جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہے اور علاج کی وجہ سے پریشان حال ہے، ان پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر ہم اس فتنے کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس بارے میں اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جب بیمار پڑ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ آدمی علاج کی فکر کرے، اپنا علاج کروائے۔ اور علاج کروانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ دَوَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کے لیے دوا علاج پیدا نہ فرمایا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری دی ہے اپنی کسی حکمت اور مصلحت کے تحت تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ علاج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جیسے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مثلا کھانا ہے، پینا ہے اور زندگی کی دوسری سہولیات ہے، دوسری راحتیں اور سہولتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں سے ہم جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو علاج سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے، جب اللہ تعالیٰ کی ہم جب ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو علاج بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم ایک کمزور اور ناتواں بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی بے بسی اور بیچارگی کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے کہ اللہ میں اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں، میں اس امتحان کے لائق نہیں ہوں، میں یہ علاج سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور یہ علاج بھی آپ ہی کا پیدا کردہ ہے، آپ ہی نے اس میں شفا رکھی ہے اور آپ ہی کے اس میں شفا ہے، اس لیے میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بیمار پڑ جائے تو آدمی کو علاج کروانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ یعنی بیماری بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد شفا اور صحت اور تندرستی ہوتی ہے تو یہ کسی غیر خدا کا فعل نہیں ہے، کسی معبود باطل کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ بیماری کے بعد وہ اپنے بندوں کو شفا بھی عطا فرماتا ہے، صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ علاج کے سلسلے میں پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی بیمار ہو جائے تو آدمی کو اپنے علاج کی فکر کرنا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔